چونکہ یہ بحر بیکراں ہے، ایک سمندر ہے عربی، ہر گرامر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چاشنی اور جو لذت اور جو مزہ عربی گرامر کا پڑھنے اور پڑھانے کا ہے شاید کسی کو نہ ہو۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن از کوائٹ سمپل، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ کا قرآن عربی میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عربی میں ہیں، تو دنیا کی سب سے ریچیسٹ زبان ہے۔ اس لیے میں اور آپ جب پڑھ رہے ہوں قرآن، جیسے کل ہماری بڑی خوبصورت ایک سیشن شروع ہوئی کہ یہ آپ کہتے ہیں یا نون والا، تو یہ یا نون کیسے آ گئی اور یہ یا نون کیسے آ گئی، تو جتنا زیادہ آپ دلچسپی کو شو کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ بات ہماری یہاں تک چلی تھی، ہم نے کہا الفاظ کی 3 بڑی اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر دوسرا ہم نے کہا کہ اسم کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسم کیسے پتہ چلے گا؟ ناؤن کا، اس کا میں نے کہا تھا الف لام سے ہم ناؤن کو پہچان لیں گے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر سے پہچان لیں گے، وہ نون سے پہچان لیں گے، یا نون سے پہچان لیں گے، اور الف اور تے سے پہچان لیں گے۔ پھر ہم اس کو آگے لے کر چلے، ہم نے کہا کچھ عام ناؤن ہوتے ہیں نکرہ، کچھ خاص ناؤن ہوتے ہیں معرفہ۔ جیسے مسلمن ایک نکرہ ہے، عام مسلمان، ہر مسلمان، لیکن المسلم ایک خاص مسلمان بن جائے گا۔ پھر ہم نے ان کی جمع کی مسلمون، المسلمون۔ پھر ہم نے کہا مسلمن، جب زبریں آئیں گی تو اس کی جمع ہوگی مسلمین، کیونکہ جو زبر ہوتی ہے اس کی جمع یا نون کے ساتھ ہوتی ہے، اور مسلمین اس کی جمع بھی یا نون کے ساتھ آتی ہے۔ اسی پہ میں نے کہا مومن سے مومنون اور مومنین، کافر سے کافرون اور کافرین، مشرک سے مشرکون اور مشرکین۔ لیکن جب مشرکون اور مشرکین آ رہا ہو تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، دماغ حاضر ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں چینج لا رہا ہے، کبھی مشرکون کہتے ہیں اور کبھی مشرکین۔ گرامیٹیکلی ہم گرامر کی روح سے اس کو دیکھیں گے، ہم کہیں گے مشرکون پیش کی حالت ہے، اور مشرکین زبر کی بھی حالت ہے، اور مشرکین زیر کی بھی حالت ہے۔ یہ ہم نے کل بحث پڑھی۔ پھر یہاں پہ کویشچن ریز ہوئے کہ جو متقین پر یا نون آئی ہے اس کی بھی ریزن یہی ہے۔ میں نے کہا اس کی ریزن یہ ہے کہ انا کہتا ہے کہ میں بعد میں زبر لوں گا، اور متقین یہ بھی زبر والی حالت ہے۔ پھر ایک سوال کھڑا ہوا کہ للمتقین، متقین میں یہ یہاں پہ بھی یا نون آئی ہے، تو یہ کیوں آئی ہے؟ میں نے کہا لام حرف جارہ ہے، اور حرف جارہ کہتا ہے کہ میں بعد والے کو زیر دوں گا، یا نون بھی بیسیکلی یہ ہے، یعنی یہ زیر کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اور اس کو، تو یہ ہماری کل بڑی خوبصورت بات ہوئی تھی۔ اب ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا پیکج بھی بہتر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایک لیول آف کانفیڈنس بہتر ہو کہ ہم کتنی تیزی کے ساتھ قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ تھوڑے سے سوال جواب لیتے ہیں۔ ایک بندے نے آپ نے سے حل کا معنی ہوتا ہے کیا؟ حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کا معنی یاد کر لیں کیا، 93 دفعہ قرآن میں یہ استعمال ہوگا۔ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے حل کا معنی سیکھ لیا۔ حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ حل انت مسلم، کیا مسلمان ہے؟ حل انت طالبہ، یا تو طالبہ ہے؟ حل انت رجل، کیا آپ مرد ہیں؟ حل انت مسلمہ، کیا مسلمان خاتون ہیں؟ حل کا معنی ہوتا ہے کیا۔ آپ نے یہ سیکھ لیا آج کی اس محفل میں اور مجلس میں کیا۔ قرآن پاک میں 93 ٹائم آئے گا۔ دیکھیں آج آپ سنچری بنا لیں، میں آپ کی سنچری بنوانے جا رہا ہوں۔ تو سنچری بیٹس مین کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ 100 بنا دے۔ حل کا جواب ہوتا ہے نعم سے۔ نعم کا معنی ہوتا ہے جی ہاں۔ نعم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہاں 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 بالکل، میں مسلمان ہوں، میں طالبہ ہوں، میں مرد ہوں۔ 4 دفعہ قرآن میں یہ استعمال ہوگا۔ کتنی دفعہ؟ 4۔ تو ماشاءاللہ سنچری نہیں بھی بنی تو سنچری کے قریب قریب ہم پہنچ گئے۔ نعم
حل کیا؟ نعم، جی ہاں، نعم، نعم۔ اب ہم سوال جواب شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سے میں پوچھوں گا تاکہ یہ جو ہم نے اب تک پڑھا ہے ذرا تھوڑی سی اس کی پریکٹس بھی ہو جائے۔ یہ 97 دفعہ آئیں گے۔ حال ہوا مسلمن، یہ علی صاحب اس کا ترجمہ کریں۔ نعم ہوا مسلم، پہلے اس کا ترجمہ کریں۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ یہ ہوا، قاری صاحب بھی چلے گئے، خان صاحب بھی چلے گئے، جو لوگ چلے جاتے ہیں، جو لوگ موجود نہیں ہوتے، جو غائب ہوتے ہیں، ان کے لیے ہوا یوز ہوتا ہے، سنگل کے لیے، ایک کے لیے ہوا۔ اشارہ کیا ہے ہمارا؟ ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہوا، ذرا کون ہی تھے کیا۔ اب آپ اس کا جواب لکھیں گے، نعم، نعم ہوا مسلمون۔ یہ عربی بول چال ہم اس کو کہتے ہیں، عربی بول چال، کہ یار آپ گھر میں جائیں، دوستوں میں بیٹھیں، 4 عربی کے فکرے تو آپ کو آنے چاہیے، تو جو ہم پڑھیں گے ان کا استعمال بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ ہاں جی، ساتھ بتائیں، نام ہوا مسلم ان کا کیا معنی ہے؟ جی ہاں وہ مسلمان ہے۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ جی ہاں وہ مسلمان ہے۔ 97 دفعہ یہ یوز ہوگا، حال اور نا۔ اب جس سے میں پوچھوں گا وہی بتائے گا۔ حال ہم مسلمون، یہ جمع کے لیے، یہ بھی غائب ہیں، ادھر موجود نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، کیونکہ آپ تو موجود ہیں، آپ کے لیے میں ڈیفرنٹ اشارہ کروں گا، آپ کو وہ پتہ ہے میں کیا کروں گا۔ جی اس کا ترجمہ کریں۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے، یہ جمع ہے، مسلمون کی جمع ہے مسلمون۔ مسلمون پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے؟ پیش۔ کیسے بتا دیں، کیسے پیش ہے؟ وہ نون کی وجہ سے پیش ہے۔ مسلمون پر پیش تھی کھل کے، اس پہ کھل کے نہیں ہے، ذرا وہ نون کی شکل میں ہے پیش ہونا۔ جی جواب بھی بتائیں آپ اس کا، لکھا جو پہ ہوتے یار، یہ چلے لکھنا نہیں بتاؤ۔ نام ہوا، یہ جو ہم پہ ہے جمع، ہم تو آپ کیا تھا جمع ہے، نام ہم مسلمون، معنی کیا ہو گیا؟ جی ہاں وہ مسلمان ہیں۔ ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے ہوا اور ہم، جس کو یہ 6 الفاظ آ گئے، ہوا، ہم، انتا، انتم، آنا، نانو، 1295 دفعہ قرآن میں آئیں گے۔ کتنی دفعہ؟ 1295 دفعہ، 6 لفظی کے، اور قرآن کو انجوائے کریں، جہاں بھی آئے گا ہوا، واللہ الذی لا الہ الا ہوا، ہوا میں نہ ہوا، 6 تو میں نہ دے گا، ہم آ گیا، 6 میں نہ دے، انت الہنا، تو کا معنی تو مجھے آتا ہے، انتم جاہلون، انتم کا معنی آتا ہے، انا اللہ لا الہ، انا میں، یہ بھی مجھے آتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن کا معنی ہے ہم۔ آپ یقین کریں نعیم صاحب، اور یہ 6 الفاظ سیکھیں اور آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ مجھے بالکل کریے، تو 1295 دفعہ جب آئیں گے، اب ہم آپ، یہ قاری صاحب اور عرفان صاحب کی باتیں ہو رہی تھی، ہوا اور ہم غائب ہیں۔ اب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں کہوں گا حل انتا مسلمون، جی آپ بتائیں بھائی نیکسٹ، حل انتا مسلمون، انتا کا معنی ہوتا ہے تو میں تین گال پہ کرنا، حل انتا مسلمون کیا معنی ہے؟ کیا تو مسلمان ہے، حکا بند ہے، تین نال میری فی الحال گل ہے، حل انتا مسلمون، کیا تو مسلمان ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ ہاں، یہ سارا رول ہے۔ جب بھی میرے پیارے بیٹا جی آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو بھوکا ہے، تو آپ اس کو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں تو بھوکا ہے، یہ کیا آتا ہوں گھر،
جی میں دل کو پوچھتا ہوں کیا تم، ہاں آپ کیا کہتے ہیں میں، تو کا جواب میں دیا جاتا ہے، ہوا کا تو ہوا کے ساتھ اور ہم کا ہم کے ساتھ، لیکن انتا کا میں کے ساتھ۔ اب آپ جواب دیکھیں، نام آنا، آنا کا معنی ہوتا ہے میں، نام آنا مسلمون، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ اب آ رہا ہے انتا کی جمع ہے پیارے اسٹوڈنٹس انتم، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہیں کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہو، امی بیٹھی ہوئی ہو، خاتون بیٹھی ہوئی ہو، اس کو نہ کہہ دینا حل انت مسلمون، نہ اس کو اور کہنا ہے، اس کو کہنا ہے حل انتی مسلمتن۔ لیکن ابھی ہم ادھر نہیں جا رہے تاکہ آپ کنفیوز نہ، پھر ہم مذکروں کی بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ فیمیل کی بات نہیں کر رہے۔ حل انتم، جی عبداللہ بتاؤ کیا آئے گا؟ حل انتم مسلمون آئے گا، ویری گڈ۔ انتم چونکہ جمع ہے تو جواب سوال بھی جمع میں آئے گا، انتم مسلمون۔ اس کا جواب ہی بتائیں۔ ہاں جی، نام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام لگے میں نے، جی ہاں۔ انتم کا معنی، اب میں آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں انتم، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نحنو کے ساتھ۔ میں کہوں تو کیسا ہے تو آپ کہیں گے میں ٹھیک ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں گا آپ سب کیسے ہیں تو آپ کہیں گے ہم سب ٹھیک ہیں۔ یہ کامن سینس کی بات ہے نا، اس میں کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے، کوئی سائنس تو نہیں ہے، الجبرا تو نہیں ہے۔ نام نحنو مسلمون، نام نحنو، یہ جو چار فقرات ہیں آپ نے ان کی پریکٹس کرنی، اور حال کا معنی کیا اور نام کا معنی جی ہاں، اور یہ 97 ٹائمز آئے گا۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کا دماغ استعمال کروانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے یہ مٹا دیں، لکھ رہے ہیں اس کا ورڈنگ بھی آنی چاہیے اور اس کی میننگز بھی آنے چاہیے۔ اب وہ کال والی جو بحث شروع ہوئی ہے نا، وہ میں یہاں پہ لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا تھوڑا سا دماغ کھلے۔ بتا دیں اب ذرا سنبھل کے آنا۔ حل رہنا، حل ہی ہے، یہ مسئلہ حل کر کے جانا ہے تو تب حل ہوگا۔ حل رائتا، رائتا کا معنی ہے تو نے دیکھا، را یرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، تو رائتا کا معنی ہے تو نے دیکھا۔ یہ جو مسلمون پہ لکھیں دے سے ہون مسلمان آگے، یہی کل سے نجیب اللہ صاحب اور ہماری بات شروع ہوئی ہے۔ یہ کیا رول ہے؟ یہ کیا رول ہے سر؟ نہیں، ابھی تھوڑی دیر ہم نے کہا حال ہوا مسلمون، آقا زنبی لکھا یہ تو سن یکدم مسلمان کیوں آ گیا؟ یہ کیسا نو اختیار دیتا ہے، عربی والا دیتا ہے یا آپ نے کوئی استعمال کر کے دے یا جے بھی تو بڑا سے ہم نے کیسے مفعول، ویری گڈ۔ جب بھی مفعول ہوگا، اور اگر آپ کی انگلش اچھی ہے ماشاءاللہ، جیسے عبداللہ کی، عبدالرحمن کی انگریزی اچھی ہے، اگر اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ، عربی میں جب بھی آبجیکٹ آئے گا اس پہ زبر آئے گا، بس ویری گڈ۔ یہ کس کی وجہ سے اس پہ زبر آئی ہے علی صاحب؟ مفعول کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر میں علی صاحب سے کویسچن کروں گا کیونکہ یہ ہمارے سب سے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں، کہ یہ تو سمجھ آ گئے، نجیب اللہ صاحب نے کلیئر کر دیا کہ یہ مفعول ہے، تو اس میں فعل اور فاعل کہاں ہے؟ اس میں فعل کیا ہے؟ اس میں تو جو ہے نا یہ رائتا جو ہے نا دیکھا، اس میں اصل میں نا ویری گڈ، یہ جو ہوتا ہے نا را یرا،
را کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. دیکھنا یہ فعل ہو گیا. اور یہ تا جو ہے نا تا تی الف تا یہ اصل میں انتا ہے. ایک انتا ہوتا ہے کھول کے آتا ہے, لگا آتا ہے اکیلا. اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے. اگر آپ میں کوئی اچھے بچے ہیں جن کی ابھی سے عربی میں ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں, یہ لفظ آپ یاد کر لیں. نجیب اللہ صاحب آپ خاص طور پہ منفصل کیسے منفصل دوسرا لفظ یاد چیک کرو ہونا یہ ہے متصل. تو لکھا ہے میرا گھر اس کے ساتھ متصل ہے, ایڈجیسنٹ ہے, ملا ہوا ہے. منفصل میرا گھر اس کی جدا ہے, تو اتنے نہ دے میں بھی کہتے نہ. منفصل جدا تھوڑی تھوڑی اب آپ گرامر سیکھیں نا, پتہ چلے نا. اور متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا. علی صاحب میری پہلے بات سنیں, سارے بھی میری پہلے بات سنیں پلیز, میری بات سنیں. پھر دیکھیں یہ دنیا میں انگلش گرامر, عربی گرامر, سر اردو کے پروفیسر ہیں, اردو گرامر اتنی کتابیں لکھیاں جا چکی ہیں جو بھریاں پہ لائبریری, لیکن لوگوں نے گرامر واقعی نہیں آتی. نہیں تو ہر بندے سے گرامر تو ماہر سیکھے. جب تک آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, سمجھیں گے نہیں, اس کو عرض جان نہیں بنائیں گے, زندگی کا روگ نہیں بنائیں گے, یہ آنے نہیں والے. سعد عبداللہ صاحب اگر میں آپ کو کہوں نا انتا یہ منفصل ہے, اس کو کہتے ہیں جدا, تو مل کے کسی سے نہیں آئی. لیکن رائتا میں جو تا ہے یہ ہے انتا, لیکن یہ متصل ہے, مل کے آئی ہے. This is the difference between منفصل and متصل. اب علی صاحب سے ہماری بات چل رہی تھی. را ہو گیا فعل اور تا ہو گیا فاعل اور مسلم من ہو گیا مفعول. یہ سب جو ہے فاعل کی جو زبر ہے یہ مفعول کو زبر دے رہی ہے. نو 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 نو, یہ تعلق ہی کو نہیں, اشنائی کو نہیں, آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. فعل فاعل مفعول اس کا ہے. جب فعل کا فاعل ہوگا تو اس پہ پیش, اور جب مفعول ہوگا تو اس پہ زبر آئے گی. یہاں پہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں. آپ کا یہ کویسچن بن سکتا تھا, آپ نے ریز نہیں کیا. جو کل میں نے پڑھایا تھا فاعل پر ہمیشہ پیش آتی ہے, اکام نہ فاعل سے پیش آتی ہے, اکام مفعول سے زبر آتی ہے. اتنے رہتا تو زبر آئی تھی. کچھ چیزیں ایسی ہونی یہ جن کا کچھ بھی نہیں. جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, ہمارے ایک استاد جی کہتے تھے کہ ستے ہوئے شعروں کو نہیں جگانا چاہیے. بھائی جی ستے پہ ستے رہو, انہوں نے بھالا ہونا نہیں کہ آئے جو سامنے انہوں کو پڑھنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں نجیب اللہ صاحب جن کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی, اس کو کہتے ہیں مبنی. لفظ ایک آپ سیکھ لیں, مبنی. مبنی ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی اعراب کو قبول ہی نہیں. انتا انتا ہی رہے گا, شروع میں جو مرضی آ جائے, انتا کو کوئی دنیا کی چیز چینج نہیں کر سکتی. تو یہ تا جو ہے نا یہ وہی انتا ہے, یہ ذرا مل کے آیا پڑا ہے, اس کو کہتے ہیں مبنی الاصل. ایسی چیزیں جو ایک ہی اعراب جو ان کا ہے بس اسی پہ رہیں گی. یہ چھوڑیں, آپ اس میں ابھی نہ پڑھیں, یہ بڑا رولا ہے, رولوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. میں آپ کو ذرا رولوں سے باہر نکال کے ایک چیز سکھانا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے مسلمون تھا, اب بن گیا ہے مسلمن. کیوں؟ مفعول کی وجہ سے. اب اس کا جواب دے گا عبد الرحمن. حل رأیتا مسلمن, کیا آپ نے مسلمان کو دیکھا؟ مسلمان لٹھے کہ نہیں؟ مسلمان لٹھا ہے. اب آپ اس کا جواب دیں. جواب کیا ہے؟ نام تو آیا ایک پکا لو جن, نام رائتا. کون بتائے گا؟ رائنا
رأينا رأيت رائی تو او بھائی تھوڑی دیر پہلے دسے ایک دفعہ کدے کرے کہ ایک لکڑہارا دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے میں تو دسے بھئی جڑا انتا نال میں سوال کرے سا نا تو او دا جواب ہوتا ہے میں تے ڈٹھے مسلمان تو میں کہ آکساں جواب دا کہ ہو سی جی ہاں میں ڈٹھے نجیب اللہ صاحب کا 100% جواب رأیتا تو نے دیکھا کا جواب ہوتا ہے رائی تو میں نے دیکھا مسلمن ہر رائی تا مسلمن نام رائی تو مسلمن کیسا پیارا کمبینیشن تا اور تو کا ہے تا تو میں اب ایک اور چیز جسے میں پوچھوں گا نعیم صاحب آپ بتائیں گے پلیز حال رائی تم مسلمین سوالیہ نشان کیا معنی ہے اس کا کیا تم نے مسلمانوں کو دیکھا رأیتا کی جمع ہے رأیتم رأیتا تو نے دیکھا رأیتم نے دیکھا مسلمان ایک مسلمان اور اس کی جمع اب کیا ہو گئی ہے مسلمین تھوڑی دیر پہلے ایسا مسلمون پڑھا ہوں مسلمین یہ عربی سا نل کریں دے گے پین اس کا کون جواب دے گا جی کون دے گا جی نعم رأينا اس کو چھوڑیں آپ یہ مسلمین کیوں آ گیا ہے تھوڑی دیر پہلے تک مسلمون پڑھتے رہے تھے اب مسلمین کیوں آ گیا ہے جی مفعول کی وجہ سے مفعول کل میں نے عرض کیا تھا اور آج صبح بھی عرض کیا ہے کہ یا نون جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان پر زبر ہے تو ہمیں اب زبر والا چاہیے اور مسلمان کی جمع مسلمین ہے اور یہ یا نون جو ہے یہ زبر کو شو کرتا ہے کیا تم نے مسلمانوں کو دیکھا اچھا زبر ہی کیوں چاہیے یہ ایک اور کویسچن ہے نعیم صاحب زبر کیوں چاہیے جی کون بتائے گا مفعول چاہیے ہمیں کیونکہ فعل اور فاعل موجود ہیں را فعل ہے تم فاعل ہے تو فعل اور فاعل کو علی صاحب کیا چاہیے ہوتا ہے مفعول جیسے رائتا میں فعل اور فاعل موجود تھا ہمیں مفعول چاہیے تھا اسی طریقے سے رائتم میں را اور تم یہ فعل اور فاعل موجود ہیں اس کو مفعول چاہیے تھا اور مفعول پہ زبر آتی ہے اس لیے ہم نے مسلمین لگایا ہے ورنہ پیار تو ہمیں مسلمون سے ہے نا ہاں مسلمان سے بھی ہے مسلمین سے بھی ہے مسلمون سے بھی ہے مسلمہ سے بھی ہے اتنے رولا یہ ہے کہ مسلمین تو علاوہ لا کوئی نہ سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مفعول ہے مفعول کے زبر آنی ہے اور مسلمین یہ زبر علی حالت آبجیکٹ ہے کیا ہے کیا تم نے مسلمانوں کو دیکھا جی فاطمہ بتاؤ اس کا جواب جی کوئی ہے اور بتائیں آپ بتائیں نام ریپیٹ کریں سوال حال رائی تم مسلمین کیا تم نے مسلمانوں کو دیکھا اس کا جواب کیا آئے گا نعم آگے رائی تم تم کا جواب کیا ہوتا ہے جی نجیب اللہ صاحب نانو میں چھوڑو کتنے اڑ کے آسی اور رائی تو مسلمین بس ایک نکاح پہ ٹھہرا ہے فیصلہ رائی نا تم کا جواب نہ ہوتا ہے بس یہ اثر ہو رہا ہے نام رائی نجیب اللہ صاحب شروع ہوئی رائی تم کا جواب نہ ہوتا ہے کہ نہ یہ ذرا پلیز سن لیجیے یہ متصل ہے
اگر اس میں لغہ چھوڑ دو نا کہ نانو بن کرو نا کیا ہوتا ہے اصل میں نا مل کیا آئے گا نا لغہ آئے گا نا لغہ آئے گا تو منفصل مل کے آئے گا تو متصل صحیح گرامر شروع کی نام رائنا آگے کیا لکھیں گے جی مسلمین یا مسلمون کھول کے بتایا کریں خیر ہے کتنے بھیڑ لڑائی والی گالی کو کھول کے جب تک آپ ایکٹیو پارٹیسپینٹ نہیں بنیں گے نا کھول کے اپنا جی مسلمین کیوں نعیم صاحب سوال ہے کیوں مجھے تو مسلمونہ پیارا لگتا تھا آپ نے مسلمینہ کیوں لگایا عبدالرحمان صاحب پلیز ادھر دیکھیں ہاں جی کیوں مفعول ہے جن اتنے مسلمین مفعول آئی نا تے تم فائل آئی تے را فعل آئی ان یار اتنے بھی را فعل ہے نا فائل ہے اور مسلمینہ مفعول ہے مفعول کہتا ہے میں زبر لوں گا مسلمین ڈائریکٹ زبر لے نہیں سکتا تو فاطمہ پھر اس کی یا نونی کیا ہے یا نونی کیا ہے یا نونی کیا ہے زبر ہے یا نونی کیا ہے علی صاحب اس کی یا نونی کیا ہے پیش ہو پیش چاہیے نہیں پوری وجہ عبداللہ یہ ہے کہ فعل تے فاعل پہ آئے انہیں دیکھ میرے نہیں ہے کتاباں کاپیاں بھریاں پہ دنیا دے گرامر ویب سائٹ تو کوٹ گرامر دیا لینا لگیاں پہ فعل بھی موجود ہے میرا بیٹا رہا تم بھی موجود ہے فاعل فعل اور فاعل کہتا ہے میں مفعول دیں مفعول کہتا ہے میں نے زبر لینی ہے مسلمین کہتا ہے میں ڈائریکٹ زبر نہیں لینے دوں گا ہم نے کہا کوئی حل بتائیں کوئی درمیانی راستہ اس نے کہا میں یا نون کو لے لوں گا یہ خود ہی ایک زبر کو شو کرتی ہے اور ادھر بھی سیم کیس ہے 9 5 دن ہے آپ لوگوں کے پاس آپ تو ماشاء اللہ سارے پڑوسی ہیں 5 آپ بیٹھیں ہماری بیٹھنے پہ آ جائیں گھر بیٹھ جائیں وہ 15 منٹ ڈیلی اس کو ڈسکس کریں کویسچن ریز کریں اور جہاں سمجھنا ہے لکھ کے لیں پھر ہے اس کا فائدہ ورنہ تمہیں ساری زندگی رہنا تے رہنا چکر کی یہ رہنا کیسے ہوگی ہے تم کا جواب کیسے ہوتا ہے بھائی تم کیسے ہو تو کیا آکسی تم ٹھیک ٹھاک ہو ہم ٹھیک ٹھاک تو کیسا ہے میں ٹھیک تم کیسے ہو ہم ٹھیک ہیں رائی تو میں نے تم نے دیکھا رائی نہ میں نے ہم نے دیکھا جی عجیب ایسا ڈٹھے مسلمان وکی ڈٹھی ہوتے ہیں بات ڈٹھا تھے تو جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے دلچسپی شو نہیں کریں گے 5 دن گھر بیٹھ کے 15 منٹ جو بندہ نہ نکال سکے گرامر کے لیے 15-75 منٹ اور کہے کہ مجھے عربی آ جائے اللہ مجھے اور آپ کو